صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا اس کا نام بخیلوں میں لکھا جائے گا۔ بخیل ہوگا وہ انسان جو مجھ پر درود نہیں پڑھے گا۔ اب ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود جو صحیح ستہ کی تیسری کتاب ہے۔ تو جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ان کے نام کے ساتھ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اور درود کی کثرت کرنی چاہیے، نہیں تو ہمارا نام بھی ان لوگوں میں آئے گا جو بخیل کہلاتے ہیں۔ دو حدیثیں آپ نے سنی۔ نمبر 3، جواہر البحار کتاب کا نام اور روایت کون کرتے ہیں یہ ذرا سنیے۔ ابھی تو میں آپ کو درود کی فضیلت بتا رہا ہوں۔ جس آقا کی محفل میں ہم ہیں ان پر کثرت درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو پیغام لاتے تھے وحی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوکاف کے اندر ایک فرشتہ دیکھا ہے جس کے پر نہیں تھے، اور اتنی مشکل ترین حالت میں نے اسے دیکھا کہ جس کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کون فرماتے ہیں؟ حضرت جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اب اس فرشتے نے مجھے کیا کہا؟ کہنے لگا تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے، میرے لیے سفارش کرنا۔ تو جب میں اللہ کی بارگاہ میں گیا تو میں نے رو رو کر اس فرشتے کی حالت کو اللہ کے سامنے بیان فرمایا، تو رب نے فرمایا اس فرشتے کو کہو کہ میرے آخر الزمان نبی پر درود پڑے، اس کی برکت سے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ اب حضرت جبرائیل وجہ بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کے ساتھ ہوا کیوں؟ تھا تو یہ عرش معلیٰ کا فرشتہ اور 70,000 فرشتے اس کے سامنے صف بستہ ہوتے تھے۔ اس کو ہوا کیا کہ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے اللہ کے ہاں، تو یہ اپنی جگہ پر متمکن تھا، یہ آپ کی تعظیم میں آپ کے گزرتے ہوئے اٹھا نہیں، اس کے پر کاٹ کر رب نے اسے کوکاف میں پھینکا کہ اس نے میرے نبی کی تعظیم کیوں نہ کی، اٹھا کر کوئی کاف میں۔ پھر اللہ نے فرمایا میرے نبی پر درود پڑھ۔ جب درود پڑھا اس نے، پھر وہی مقام رب نے اسے دیا جو اس سے چھینا گیا تھا۔ اب یہ دیکھیں، یہ درود جو نہیں پڑے گا اور نبی پاک کی تعظیم میں فرشتہ نہیں اٹھا تو رب نے اس کا حشر کیا کیا؟ 3 چیزیں۔ نمبر 4، حضرت محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی وساطت سے، فرماتے ہیں حضرت سفیان ثوری جو اللہ کے بہت بڑے اولیاء میں سے تھے، یہ بڑی غور طلب بات فرماتے ہیں، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو ایک نوجوان کو میں نے دیکھا جو بجائے تسبیح و تہلیل کے صرف درود ہی پڑھے۔ ہائے ہائے، قدم قدم پر طواف کے دوران درود پڑھی جائے تو میں نے اس کو روک لیا اور کہا کہ کھڑا ہو، تم بجائے 7 چکروں کی دعائیں ہیں وہ نہیں پڑھتے، اللہ کی تسبیح تہلیل نہیں کرتے، تم صرف درود پڑھی جا رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا من انتا، تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا انا سفیان ثوری۔ بس ڈر گیا، کہنے لگا آپ تو اللہ کے اولیاء میں سے ہیں، اگر اللہ کے اولیاء میں سے نہ ہوتے تو میں کبھی آپ کو یہ بات نہ بتاتا، آپ ہیں نظر والے اس لیے میں آپ کو سارا واقعہ سناتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ اس نے کہا کیا؟ نوجوان جس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہنے لگا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، میں اس سے پہلے ایک مرتبہ حج پہ آنے لگا اور میرا والد بھی میرے ساتھ تھا، تو راستے میں چل کے
وہ میرا باپ جو تھا وہ بیمار ہو گیا اور وقتل امکان میں نے کوشش کی وہ زندہ نہ رہا اور فوت ہو گیا. فوت ہوتے ہی اس کا جسم بدل گیا، اس کے چہرے کی رنگت بالکل کالی سیاہ ہو گئی، شکل بگڑ گئی، اور میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اس کے اوپر کپڑا دے دیا. عالم اضطراری میں اور عالم غم میں وہاں پر تھوڑا سا ٹیک لگائی، پیچھے پریشان تھا، سو گیا. سوتے ہی میں کیا دیکھتا ہوں، ایک حسین و جمیل نوجوان جس کو میری نگاہوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ تشریف لائے. تشریف لا کر کپڑا ہٹایا میرے والد کے چہرے سے، کچھ پھونکا، پھونکتے ہی ان کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگ گیا. کپڑا ہٹایا، چاند کی طرح چہرہ چمکنے لگا. واپس جانے لگے تو میں نے ان کی چادر پکڑ لی، لپٹ گیا ان کی ٹانگوں سے، اور میں نے کہا آپ ہیں کون؟ اس نوجوان نے آگے سے کہا تم مجھے جانتے نہیں، انا محمد بن عبداللہ، میں محمد ابن عبداللہ ہوں، آیا اس لیے ہوں. فرمانے لگے آیا اس لیے ہوں کہ جب تیرے والد کی روح نکلی اس نے مجھے مدد کے لیے پکارا، تو میں پکارنے والوں کی داد رسی کرتا ہوں، میں وہاں سے آیا. اب اس نے مجھ پر درود پڑھتا تھا گناہگار، میں نے اس کے چہرے کا رنگ پھر سفید کر دیا. اب اٹھا نوجوان خواب سے، اٹھ کر والد کا چہرہ دیکھا، چاند کی طرح چمک رہا تھا. میرے آقا نے فرمایا تھا گناہگار لیکن پڑھتا مجھ پر درود تھا. یہ اس درود کی برکت سے اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا اسے. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4. نمبر 5، کتاب کنز الاخبار، دوسری کتاب درۃ الناصحین. آپ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ آپ کو وہ چیزیں انشاءاللہ نبی پاک کی غلامی کا صدقہ کہ اس کی محفل میں ہیں ہم، ہمیں اس سے بڑھ کر اور چاہیے کیا کائنات میں. میرے آقا نے تو ہمیں کسی مقام پر بھی نہیں بھولا، ہم کیوں بھولیں ان کو؟ اگر بھولیں گے تو پھر ہم تو امتی ہی نہیں رہیں گے، بھول کے جائیں گے کہاں. کنز الاخبار، درۃ الناصحین، اور روایت 2 راوی اس حدیث کو کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ. دونوں کے حوالے سے مختلف مقامات پر یہ حدیث ہے. پہلی حدیث، حضرت کعب فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن میں اللہ رب العالمین ایک میدان میں سب کو جمع کر لے گا. کائنات کے اندر یہ اونچ نیچ یہ سب ختم ہو جائیں گی، پہاڑیاں ختم، زمین ملیا میٹ ہو کر ایک میدان بن جائے گی، اور ہم سارے کسی اور جگہ نہیں جمع ہوں گے، میدان عرفات میں جمع ہوں گے. اس میدان میں پہنچیں گے سارے، یہ ایک ہی میدان بن جائے گا. اس میدان کے اندر سب جمع ہوں گے. اور راوی کیا فرماتے ہیں؟ راوی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام عرش کے نیچے بیٹھ کر سارے لوگوں کا نظارہ کر رہے ہوں گے. اب ہوگا کیا؟ لوگوں کا حساب شروع ہو جائے گا. میں عربی نہیں پڑھ رہا، ٹائم کم ہے، تو اس لیے میں پوری حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ حدیث چل رہی ہے. فرمایا پورے امت کا، پورے لوگوں کا پورا نظارہ کریں گے، اور کچھ لوگوں کا امتحان ہوگا، کچھ جنت میں جا رہے ہوں گے، کچھ جہنم میں جا رہے ہوں گے، اور ایک آدمی ہوگا جس کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جانا چاہیں گے. وہ ہوگا آخری نبی کے امتیوں میں سے. حضرت آدم علیہ السلام اسے پہچان لیں گے اور کہیں گے یا محمد آئینا، اے محمد کہاں ہو تم؟ میرے آقا فرمائیں گے یا ابو البشر انا لبیک، اے ساری کائنات کے لوگوں کے باپ آدم میں ہوں، میں لبیک، میں حاضر ہوں. وہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے امتی کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. میرے آقا فوراً وہاں پہنچ جائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے چھوڑو اسے،
تو فرشتے کہیں گے، یہ لفظ ہے حدیث میں کہ آپ کو پتہ نہیں آقا، اللہ یاسون اللہ، ہم تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیں تو اللہ نے اس کو جہنم میں جانے کا حکم دیا ہے۔ میرا رب فرمائے گا، غیب سے ندا آئے گی کہ جو کچھ تمہیں محمد کہہ رہے ہیں وہ کرو۔ اب فرشتے پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول، فرشتے چھوڑیں گے، میرے آقا اسے پکڑ کر میزان پہ لے آئیں گے، پھر اس کے اعمال کی ری ویٹنگ ہوگی، یعنی دوبارہ اس کے اعمال کو ویٹ کیا جائے گا۔ ہوگا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو ترازوؤں کے بیچ میں اس طرح دو ترازو ہوں گے، اس کے اعمال تولے جائیں گے۔ میرے آقا اس طرح، یہ حدیث کے لفظ ہیں، یہ اس طرح اپنی آستین سے ایک سفید پرچی نکالیں گے، نکال کر اس ترازو میں نیکیوں والی سائڈ پر رکھ دیں گے، اعمال کا پلڑا جھک جائے گا۔ اب یہ آدمی ایک لمحے کے بعد جنتیوں میں غیب سے ندا آئے گی کہ اب یہ جنتی ہو گیا، جہنمی نہ رہا۔ اب وہ آدمی جب جان چھوٹ جائے گی، اٹھ کر میرے آقا کے قدموں میں اور کہے گا، یا رسول اللہ ہے کون؟ لفظ نہیں بیان کرے گا، کہے گا کہ اے میری جان چھڑانے والے حسین و جمیل، آپ ہیں کون؟ یہ لفظ سے میرے آقا فرمائیں گے، میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ وہ کہے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان آپ پر فدا ہو جائے، میرے ماں باپ فدا۔ یہ پرچی کون سی تھی؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ فلاں وقت میں جو تم نے مجھ پر درود پڑھا تھا، یہ وہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ میں نے اسے حفاظت سے رکھا تاکہ کسی مقام پر تمہیں کام آ جائے، آج وہ درود کام آ گیا تجھے۔ بس یہ لفظ سننے کے بعد وہ آدمی کہے گا کیا؟ کہے گا، یا رب العالمین، یا خسارہ، یا ویلک، میری بربادی و ہلاکت ہو گئی، میں نے دنیا میں کیوں نہ اپنے آقا پہ درود پڑھتا رہا زیادہ کثرت۔ ایک مرتبہ درود کا عالم یہ تھا، میں نے اللہ کے کاموں میں کیوں کمی کی، کیوں نافرمانیاں کرتا رہا، دوسرے کاموں میں میں نے اتنا ٹائم لگایا، اپنے آقا پہ اگر درود پڑھنے میں لگا دیتا۔ یہ حدیث بھی آپ نے دو راویوں نے کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، انہوں نے ایک لفظ کا صرف اضافہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام نے جو اس وقت لباس پہنا ہوگا وہ سبز رنگ کا ہوگا۔ پوری حدیث باقی یہی ہے۔ حضرت کعب سے بھی حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو حدیث بیان کی، اس میں صرف اتنا اضافہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو کپڑے پہنے ہوں گے وہ سبز رنگ کے ہوں گے۔ کتنی چیزیں آپ نے سنی؟ 5۔ میرے خیال میں 5 پہ اتفاق کر کے حاجی صاحب آگے بڑھتے ہیں آپ ہیں، یعنی ابھی میری تقریر شروع نہیں ہوئی، یہ ابھی میں نے صرف احادیث کے حوالے سے آپ کو بتایا میرے آقا پر درود پڑھنے کی شان کیا ہے، چاہیے اور ہمیں کیا، جس نبی کی شان کا عالم، یہ جس کے لیے تو رب نے، میں نے بتایا نا، ساری کائنات بنائی تھی، تو اور باقی کیا رہ گیا؟ اس نبی کی محفل میں ہم ہوں اور توجہ نہ ہو تو پھر یہ ہو نہیں سکتا۔ جیسے آپ لوگ میری طرف متوجہ، ایسے ہی رہنا، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، لا اقسم بہذا البلد، لا اضافیہ ہے، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لیکن یہاں پہ لا کا مطلب نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ لا اضافی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، رب فرما رہا ہے۔ کیوں؟ پوچھا کیوں؟ کہ اس میں کعبہ ہے اس لیے، صفا مروہ ہے اس لیے، میدان عرفات اس لیے، غار حرا اسی کی حدود میں اس لیے، غار شور اس لیے، اس میں مقام ابراہیم اس لیے، حجر اسود اس لیے۔ فرمایا نہیں، یہ کوئی وجہ نہیں، یہ کوئی وجہ نہیں قسم کھانے کی، قسم میں اس لیے کھا رہا ہوں، وَأَنْتَ خِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے نبی تو اس شہر میں رہتا ہے اس لیے۔
اللہ نے اس مکے کی قسم کیوں کھائی کہ اے نبی تو اس میں رہتا ہے اس لیے، ورنہ کسی چیز کے لیے میں قسم نہیں کھا رہا۔ میں نے تو باقی نبیوں کی پیدائش بیان کی تو میں نے کہا دیا موسیٰ پیدا ہوئے، آدم پیدا ہوئے، نوح پیدا ہوئے، کسی کی قسم نہیں کھائی۔ میرے آقا کی باری آئی، رب نے فرمایا قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے نبی اس شہر میں پیدا ہوئے۔ جس نبی کے شہر میں پیدا ہونے کی رب اس جگہ کی قسمیں کھائے، اس نبی کا عالم کیا ہوگا؟ رب نے ایک لفظ میں نہیں بیان کی آپ کی پیدائش، بلکہ قسمیں کھا کھا کر بیان فرمائی کہ یہ نبی اس شہر میں رہتا ہے اس لیے میں قسم کھا رہا ہوں۔ اب یہ قسم کھائی میرے آقا کی۔ اب میں حضرت کعب الاخبار سے رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ نے بنانے کا ارادہ فرمایا، حضرت کعب الاخبار رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ نبی پاک نے ان کو بتایا کہ جب اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے کائنات میں یہ زمین کو پیدا کیا، پھر کائنات میں زمین میں پیدا کر کے حضرت جبرائیل کو بھیجا جا مٹی لے کر آ، تو وہ آئے جہاں پر نبی پاک کا روزہ ہے یہاں سے مٹی اٹھا کر لے گئے جہاں آج روزہ ہے۔ پھر اللہ نے اس مٹی کو تسنیم کے اندر گوندا، پھر اس کے بعد اس کے اندر نور شامل فرمایا، پھر اس کو بنایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بنا اور سب سے اعلیٰ گروہ کے اندر مجھے رب نے رکھا۔ گروہ پیدا فرمائے رب نے عرب و عجم، اجمی ہم ہیں، فرمایا مجھے عرب و عجم میں عرب کے گروہ میں پیدا فرمایا۔ پھر اس میں رب نے بے شمار قبیلے بنائے تو مجھے قبیلہ قریش میں رکھا، قبیلہ قریش میں پھر رب نے خاندان بنائے تو مجھے سب سے اعلیٰ بنو ہاشم میں رکھا، سب سے اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوا۔ تو فرمایا مجھے قبیلہ قریش میں رب نے خاندان پیدا کیے، مجھے خاندان بنو ہاشم میں رکھا، سب سے اعلیٰ۔ پھر میں آپ لوگوں تک پہنچا ہوں، فرمایا میں نسب میں بھی سب سے اعلیٰ ہوں، خاندانوں میں بھی سب سے اعلیٰ ہوں۔